بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ جاؤ بھائی ساتھی، باہر والے بھی اندر آ جاؤ۔ یہ کتاب حیات الصحابہ کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کو ہفتے میں ایک بار پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ دھیان کے ساتھ سننا چاہیے اور صحابہ کے عمل کو دیکھنا چاہیے۔ یہ عمل بہت مختصر ہوتا ہے اور بہت قبولیت والا، اور اسے ضرور سننا چاہیے اور دھیان لگا کر سننا چاہیے۔ یہ عمل مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد دعا بھی ہوتی ہے۔ اس عمل کے بعد دعا ہونے کی وجہ سے کہ جس عمل کے بعد دعا ہو وہ عمل ویسے بھی قبولیت والا ہوتا ہے، تو اس لیے میرے عزیزو اس کو دھیان کے ساتھ سننے کی کوشش کرو۔ آ جاؤ بھائی ساتھی، آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن محمد ابن ابراہیم التیمی رضی اللہ عنہ قال لما اسلم عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اخذہ امہ الحکم ابن ابی العاص ابن امیہ فاوثقہ رباطا وقال اترغب عن ملت آبائک الى دین محدث واللہ لا احلک ابدا حتى تدع ما انت علیہ من هذا الدین فقال عثمان واللہ لا ادعوه ابدا ولا افارقه فلما رأى الحكم صلابته فی دینہ ترکہ۔ عن مسعود بن حراشی رضی اللہ عنہ قال بینا نحن نطوف بین الصفا والمروة اذا اناس کثیر یتبعون فتى شابا موثقا بیدہ فی عنقہ قلت ما شانہ قالوا هذا طلحة ابن عبید اللہ صبا وامرأة وراءه تدمدم وتسبه قلت من هذه قالوا الصعبة بنت حضرمی امه كذا في الإصابة۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی۔ اس محنت سے ہم کبھی جدا نہیں ہونا چاہیے۔ زمانے کے حالات کی وجہ سے اور اپنے چھوٹے موٹے کام کی وجہ سے ہم کام کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور کام کے تقاضوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے کام کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ خود کا نقصان ہوتا ہے۔ کام ہوتا ہے کرنے والے کی ترقی کے لیے۔ اگر کوئی آدمی دکان کھولے، اگر دکان بند کر لے، دکان کا نقصان نہیں ہے، واللہ وہ دکان کوئی دوسرا آدمی لے کر چلا لے گا، دکان تو بازار میں ہے، لیکن جو دکان بند کر لے گا اس کا نقصان ہوگا۔ جو دکان بند کر لے گا اس کا نقصان ہوگا۔ تقاضے پورے عالم میں بہت سارے ہیں، دعوت کے کام کے تقاضے، اگر اسے ہم پورا نہیں کریں گے کوئی دوسرا پورا کر لے گا، اسے ہم پورا نہیں کریں گے کوئی دوسرا پورا کر لے گا۔
لیکن ہم محروم ہو جائیں گے، ہم محروم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا کچا پن سمجھو، یا ہماری تربیت کی کمی سمجھو، یا شیطان کا کچھ وسوسہ سمجھو، یا دنیا کے کچھ حالات سمجھو۔ آخری بات میں یہ بھی کہتا ہوں، یا دنیا کی حرص سمجھ لو، یا دنیا کی حرص سمجھ لو۔ میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں کام دیا، اللہ نے ہمیں دعوت کا مبارک کام سمجھایا، مبارک کام سمجھایا، تو پھر ہم اتنے پکے نہیں ہیں اس میں اور جتنا کہ ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی یہ عادت ہوا کرتی تھی، یہ ایک بار اگر کلمہ پڑھ لیتے ان کی جان چلی جاتی لیکن ایمان سے جدا نہ ہوتے۔ اگر ان کی جان چلی جاتی لیکن وہ کام سے جدا نہ ہوتے، ان کی جان چلی جاتی لیکن وہ ایمان سے جدا نہ ہوتے۔ اگر ان کی جان چلی جاتی اور تو بھی وہ کام سے جدا نہ ہوتے۔ بہت مارا گیا صحابہ کو، بہت مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہیں اور آپ کو اسی کام کے لیے اتارا گیا ہے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، ہم بہترین نمونہ ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، کہ ان کے بعد صحابہ کرام نے اور کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن ایک دن بھی صحابہ نے کام نہیں چھوڑا، ایک تقاضے کو بھی نہیں چھوڑا۔ تقاضا پورا کرتے کرتے اپنی جان دے دی لیکن تقاضے کو نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تھا، جب سیدھا ہاتھ کٹ گیا تو صحابی نے کون سے ہاتھ سے پکڑا؟ بائیں ہاتھ سے پکڑا، اور جب بائیں ہاتھ کٹ گیا تو دونوں ہاتھوں کو ملا کے پکڑا۔ بائیں ہاتھ کٹ گیا تو دونوں ہاتھوں کو ملا کے پکڑا۔ میرے عزیزو، جب تک جان رہی لیکن تقاضے کو گرنے نہیں دیا، چھوٹے سے کام کی وجہ سے، چھوٹی سی بات کی وجہ سے، چھوٹے سے عذر کی وجہ سے بڑے بڑے تقاضوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، دین کا ذرہ بھی نقصان نہیں ہوگا، ہم چلے جائیں گے قبر میں، دین کا کام پھر بھی رہے گا۔ ہم کام کرنا چھوڑ دیں گے پھر بھی دین کا کام باقی رہے گا، لیکن ہم محروم ہو کے چلے جائیں گے۔ ساتھی جب جماعتوں میں ہوتے ہیں کس طریقے سے ان کا ایمان جوش مارتا ہے، ساتھی جب جماعتوں میں ہوتے ہیں کس طریقے سے ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ جوش مارتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد حالات میں گر جاتے ہیں، حالات میں گر جاتے ہیں۔ یہ کام کرنے والوں کے ساتھ حالات ضرور آئیں گے، رکاوٹیں ضرور آئیں گی، رکاوٹیں ضرور آئیں گی۔ یہ نبیوں والا کام ہے، ہر نبی کو دین کا کام کرنے میں رکاوٹ آئی ہے۔ اب ہم کام کریں نبیوں کا اور ہمارے اوپر حالات نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، جماعت میں سارے کام بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور گھر جانے کے بعد کھو جاتے ہیں، حالات میں کھو جاتے ہیں۔ سبھی کا یہ حال ہے، سبھی کا یہ حال ہے۔ میرے عزیزوں، جب آدمی اللہ کے راستے میں جیسا ہوتا نا، گھر جا کر بھی ویسے ہی رہے، اللہ کے راستے میں جس طرح سے کام کرتا اور گھر جا کر اس سے بھی زیادہ کام کرنا، اس سے بھی زیادہ کام کرنا۔ اور جس وقت میں تقاضے کو پورا کرنے کا وقت آتا، تقاضے کو پورا کرنے کا وقت آتا، لبیک کہنا۔ اچھا بھائی، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی تو پتہ نہیں ہے تقاضا کیا ہوتا ہے۔ اب عام طور پر ہر بیان کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ بھائی تقاضے پر چلنا چاہیے، ترتیب پر چلنا چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے، حالات ہے تو اس حالت کا مقابلہ کرنا چاہیے،
بہت سارے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ تقاضا کیا ہے، تقاضا کیا ہے۔ میرے عزیزو، مہینہ ہو گیا تو 3 دن لگانا یہ اس کے ذات کا تقاضا ہے۔ کس کا تقاضا ہے؟ اس کی ذات کا تقاضا ہے۔ مہینہ آ گیا، مہینے میں 3 دن لگانا کس کا تقاضا ہے بولو؟ اس کی ذات کا تقاضا ہے۔ سال ہوا 40 دن یا 4 مہینے کی اس کی جو بھی ترتیب ہے، تو اس پہ کریکٹ ٹائم پہ نکلنا۔ مارچ 10 میں یہ برس نکلا تھا، مارچ 10 میں اگلے برس بھی نکلنا۔ یہ اس کے ذات کا تقاضا ہے۔ یہ اس کے کیا ہے بولو؟ ہم تقاضا بولے تو سمجھے ہی نہیں۔ تقاضا مطلب ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہیں سے کہ باہر سے کیا آتا سمجھ رہے ہیں، وہ کہیں سے کہ باہر سے کیا آتا سمجھ رہے ہیں۔ اپنے ذات کا تقاضا ہے کہ مہینے کا وقت خالص کرنا، سال کا وقت خالص کرنا، یہ اپنی ذات کا تقاضا ہے۔ میرے بھائی، جو آدمی اپنی ذات کا تقاضا پورا کرتا، اللہ اس کے ایمان کو مضبوط کرے۔ حالات آئیں گے پھر وہ گھرے گا نہیں، حالات آئیں گے تو بھی جم جائے گا۔ دوسرا تقاضا ہے بھائی، مہینے کے دوسرے ہفتے میں وہ 3 دن جا کے آیا، تیسرے ہفتے میں جماعت بنی لیکن لے جانے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ کم سے کم کتاب پڑھنے والا بھی نہیں ہے، کتاب پڑھنے والا بھی نہیں ہے، کتاب پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اب یہ جو تقاضا ہے نا، یہ کام کا تقاضا ہے۔ یہ کس کا تقاضا ہے بولو؟ کام کا تقاضا ہے۔ جب بندہ اپنے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اور جب کام کے تقاضے کو پورا کرے گا، پھر اللہ کی غیبی مدد شروع ہوگی۔ کیا شروع ہوگی بولو؟ اللہ کی غیبی مدد شروع ہوگی۔ یہ ہمارے کو کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہے، ہمارا کیا نہیں بولو؟ کچھ بھی رکاوٹ نہیں، ہمارے کو کچھ بھی رکاوٹ نہیں۔ جو کچھ رکاوٹ ہے نا، صرف ہماری دنیا کی حرص ہے اور ہماری دنیا کی مشغولی ہے۔ ہماری دنیا کی حرص ہے اور ہماری دنیا کی مشغولی ہے، اس کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دیکھو رکاوٹ کیسی ہوتی ہے، رکاوٹ کیسی ہوتی ہے، دیکھو محمد ابن ابراہیم تیمی فرماتے ہیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے چاچا حکم ابن ابی العاص نے پکڑ لیا۔ حکم ابن ابی العاص نے کیا کر دیا؟ پکڑ لیا۔ کہاں جائے گا تو؟ میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ رسیوں میں باندھ کر گھر میں لٹکا دیا۔ رسیوں میں باندھ کر کہاں پر لٹکا دیا؟ تجھے باہر جانے نہیں دوں گا میں۔ رسیوں میں باندھ کر کہاں پر لٹکا دیا؟ باہر لٹکا دیا۔ اور کہا میں تجھے اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ تو ہمارے باپ دادا کے دین پر واپس نہ آ جائے۔ باپ دادا کے دین پر کیا نہ آ جائے؟ واپس نہ آ جائے۔ اور قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، اور جب تک تو نہیں بدلتا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں، ایسی کوئی رکاوٹ ہے کیا بات؟ جتنے ساتھی تمہیں دکھ رہے ہیں نا، سب لوگ تمہارے کو جاؤچ بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ سب لوگ کیا بولیں گے؟ بولا جاؤچ بولیں گے۔ روکنے والا کون ہے؟ روکنے والا کون ہے؟ دنیا کی حرص اور دنیا کی حالت، دنیا کی حرص اور دنیا کی حالت۔ ہم چاہتے ہیں صحابہ جیسی تو ہماری مدد ہو، لیکن ہم کام ایسے کریں اور جیسے کہ دنیا دار کرتے ہیں، بہت جلدی بدل جاتے ہیں،
وقت لگانے والے بھی بدل جاتے ہیں اور وقت نہیں لگانے والے بھی. وقت لگانے کے وقت میں سوچتے ہم سب کچھ کریں گے، لیکن گھر جانے کے بعد اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بھی قسم کھاتا ہوں میری جان چلی جائے گی لیکن میں اپنے باپ دادا کے جھوٹے دین پر واپس نہیں آؤں گا. کیا بولے؟ میں بھی قسم کھاتا ہوں میری جان چلی جائے گی، تم باندھ کے رکھو مجھے، کب تک باندھ کے رکھے، لیکن میں تمہیں واپس پلٹ کے نہیں آؤں گا اپنے باپ دادا کے جھوٹے دین پر. بغیر کھانے کے، بغیر پانی کے اسی حال میں پڑے رہے. جو اس کے چچا، ان کے چچا نے دیکھا، حکم ابن ابی الحاص نے، بھئی یہ تو مر جائے گا سچ مچ میں لیکن وہ دین کو نہیں چھوڑے گا. جب ان کی پختگی کو دیکھا تو انہوں نے رسیاں کھول دی اور کھول کر کہا جا تو چلا جا. کیا بولے؟ جا. تو کہا کر چلا تو چلا. جب آدمی جمتا ہے نا میرے عزیزوں، حالات خالی ہو جاتے ہیں، حالات سہولت کی ہو جاتی ہے. جب آدمی دوسرے کاموں کے لیے اور تقاضے کو چھوڑتا تو پھر سارے حالات اس پر ایسا لپٹ لیتے سال ہو جائیں گا لیکن 3 دن نہیں جا پائیں گے. چھوٹے چھوٹے بہانے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے روکے رکھیں گے، اور وہ بہانے صرف باہر سے نہیں آئیں گے. جتنے لوگ ہیں سب لوگ تو کہیں گے نکلو، صرف اسے روکنے والی چیز اس کی ہرس اور اس کی حالت، اس کے سوا کچھ نہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. ہرس اور حالت. دیکھو رکاوٹ کیسے ہوتی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. مسعود ابن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم لوگ صفا مروہ کا صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے. ہم صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے تو ہم نے اچانک دیکھا ایک نوجوان لڑکا ہے، اور وہ نوجوان لڑکا ہے، اس کے کانوں سے اس کی کہنیوں کو باندھ رکھا ہے رسی میں، دونوں ہاتھوں کو ایسا رسی میں بندھی. ایک نوجوان لڑکا ہے رسی سے باندھا ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں اور اسے مار رہے ہیں ڈنڈوں سے. بہت سارے لوگ ہیں، کس سے مار رہے ہیں بولو؟ ڈنڈوں سے مار رہے ہیں. اور اس کے پیچھے یہ ایک عورت ہے، وہ اس کو گالیاں دے رہی ہے اور برا بھلا بول رہی ہے. ان کے پیچھے ایک عورت ہے، برا بھلا بول رہی ہے اور کیا کر رہی ہے؟ اور گالیاں بھی دے رہی ہے. جب ہم نے یہ منظر دیکھا ہمیں رحم آ گیا. کیا آ گیا بولو؟ رحم آ گیا. ہم نے پوچھا ارے بھائی یہ کون ہے؟ اس کے پیچھے اتنے لوگ پڑے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ طلحہ ابن عبید اللہ ہے. کون ہے یہ؟ طلحہ ابن عبید اللہ ہے. اچھا تو انہیں کیوں پیٹ رہے ہیں؟ کہ یہ اس لیے پیٹ رہے ہیں کہ یہ دین اسلام سے ان کو دور کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ پیچھے عورت کون ہے؟ یہ عورت اسی کی ماں ہے، صعبہ بنت حضرمی. وہ اسی بچے کی کیا ہے؟ ماں ہے، جو اسے گالیاں بھی دے رہی ہے اور اس کو برا بھلا بھی بول رہی ہے. برا بھلا بھی بول رہی ہے. یہاں تک کہ کافی وقت گزر گیا، ان کو مارتا رہا اور پیٹتے رہے. جب ان کی پختگی کو دیکھا تو پھر ان کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. جا تو تیرے دین پر چل جا، تیرے دین پر چل جا. میرے عزیزو کہ جب یہ ایک بار دین پر آتے ہیں اور دین کی محنت پر آتے ہیں، کس پر آتے بولو؟ دین کی محنت پر آتے ہیں، ان کی جان چلے جاتی تو پھر بھی تقاضوں کو نہیں چھوڑتے، دین اور دین کی محنت کو نہیں چھوڑتے. لیکن میرے بھائی اللہ نے ہمیں سمجھ بھی دیا، اللہ نے ہمیں عقل بھی دی، اللہ نے ہمیں کام سمجھایا، اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں نکالا چھوٹے چھوٹے تقاضے کی وجہ سے.
چھوٹے چھوٹے تقاضے کی وجہ سے ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے بہانے کی وجہ سے دین کے تقاضوں کو چھوڑ دیتے۔ میرے عزیزوں، یہ ہماری محرومی ہوگی۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں دین کی محنت سے بچ کر ہم دنیا کما لے رہے ہیں، نہیں میرے عزیزوں، ہم محروم ہو رہے ہیں۔ مقدر تو اللہ کے پاس طے ہے، مقدر تو اللہ کے پاس کیا ہے بولو؟ طے ہے۔ اس لیے میرے بھائی سچی نیت کرو، آج سے لے کر مرنے تک ہم دین پر اور دین کے تقاضوں پر جمیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے سامنے جو رکاوٹیں ہیں بھائی اسے رکاوٹ بولتے چلیں، اسے رکاوٹ بولتے چلیں۔ یا تو ہرس ہے یا تو حالت ہے، یا تو ہرس ہے اور یا تو حالت ہے، اور یہ حالات آنا ضروری ہے کام کرنے والے کے ساتھ۔ حالات آنا کام کرنے والے کے ساتھ ضروری ہے۔ حالات کے بغیر مدد کیسے آئے گی؟ بولو، حالات کے بغیر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس لیے میرے عزیزوں سچی نیتیں کرو۔ جو لوگ وقت لگا رہے ہیں انشاءاللہ آج سے ہم اپنے ہر تقاضے کو پورا کریں گے، اور جو لوگ کے گھروں پر ہیں اور جن کو نکلنا ہے اب 21 تاریخ میں، سچی نیت کرو انشاءاللہ 21 میں ہم ضرور نکلیں گے۔ نکلے گے بے شک سب انشاءاللہ، سچی نیت کرو گے بھئی، بدلیں گے تو نہیں گھر جا کے، بھئی کام سے ہٹیں گے تو نہیں، تقاضے پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمیں دعوت کی محنت میں استقامت عطا فرما۔ اللہ جو بہانے ہم بول رہے ہیں دوسروں کو، اللہ تو جانتا ہے ہم کیا واسطے نہیں نکل سک رہے، تو جانتا ہے۔ اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے، اے اللہ ہماری حرص کو ختم فرما دے۔ اللہ ہم تیرے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں، ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گھروں کو جا کر تیرے دین کی محنت پورے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں جما دے، اے اللہ تو ہمیں لگا لے، اے اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، ہماری محنتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ یہاں پر 2 جماعتیں موجود ہیں، اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ اپنے گھروں میں جا کر اے اللہ عالمی سطح پر تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے راستے میں نیت تو کر لیتے ہیں، اے اللہ گھر جا کے بدل جاتے ہیں، ایسی حالت ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔